امت کے لیے 5 تحفے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ سجایا جانا کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھا، اس میں شر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچواں، رمضان کی آخر رات میں روزہ دار کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیت ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزداروں کی مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش میں اس میں نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطائے کے حصول کی کوشش کرتے۔ منہ کی بدبو کا مطلب اول یہ ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بھی پسندیدہ سورہ حدیث کا مطلب بیان کرنے والے کہ اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہے جن کے موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندہ کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح بہتر پسندیدہ ہے۔ اول یہ ہے کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ کو تازگی دینے والی ہوگی۔ یہ مطلب ظاہر ہے، اس میں کچھ دوری یعنی مطابق ہے کہ بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس ترسیم میں بھی ہے، اس لیے یہ با منزلہ کی جگہ میں متعین کے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھائیں گے تو یہ علامات ہوں گی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مسک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندہ کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک سے کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔